نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فصیح زبان دی تھی۔ ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھا کرتے تھے اور ان کی دل پر اثر کرنے والی گفتگو سے پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جوان عورت تھی، شادی شدہ تھی۔ اللہ نے اسے غیر معمولی حسن سے نوازا تھا۔ یہ حسن بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ بڑے بڑے بہادر، پہلوان اور سورما اس کے ایک انداز غلط نگاہ کے وار سے ڈھیر ہو کر بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ وہ بہادر جو کسی کے بارے میں نہ آتا تھا، بسا اوقات حسن کی ایک بھولی سی نظر سے اس کے قلب و جگر کی دگرگوں ہو جاتی تھی۔ ایک خاتون ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شوہر سے کہنے لگی، کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو یہ چہرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو؟ شوہر نے کہا، ہاں ایک شخص ہے۔ کہنے لگی، کون؟ وہ کہنے لگا، عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ۔ اسے شرارت سوجی، کہنے لگی، آپ اجازت دیں، میں ابھی انہیں اسیر محبت بنائے دیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، اجازت ہے۔ وہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں ایک ضروری مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سرکایا۔ اس کا چاند جیسا چہرہ قیامت ڈھانے لگا۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بے پردہ دیکھ کر فرمایا، خدا کی بندی، اللہ سے ڈر۔ کہنے لگی، میں آپ پر فریفتہ ہو گئی ہوں، آپ میرے متعلق غور کر لیں۔ دعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے جھانسے میں آنے والے کب تھے؟ ان کی حالت تو کہہ رہی تھی۔ عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، اگر تو نے صحیح اور درست جوابات دیے تو میں تیری دعوت پر غور کر سکتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ فرمایا، موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ فرمایا، لوگوں کو ان کے اعمال نامہ دیے جا رہے ہوں اور تجھے اپنے اعمال نامہ کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں میں، اس وقت تجھے یہ گناہ اچھا لگے گا؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ فرمایا، پولیس رات کو عبور کرتے ہوئے تجھے اس گناہ کی خواہش ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ فرمایا، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال و جواب کے لیے جس وقت تو کھڑی ہو، اس وقت اس گناہ میں تجھے رغبت ہوگی؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ فرمایا، جواب درست ہے۔ اس کے بعد اسے مخاطب کر کے کہا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھ پر انعام و احسان کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کر۔ چنانچہ وہ گھر لوٹی تو اس کے دل کی کائنات بدل چکی تھی۔ دنیاوی لذتیں اور شوخیاں اس بے حقیقت معلوم ہونے لگی۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگی، مرد اگر عبادت کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں پیچھے رہیں؟ اور اس کے بعد نماز، روزہ اور عبادت میں منہمک ہو کر ایک عابدہ اور پرہیزگار خاتون بن گئی۔ اس کا آزاد مند شوہر اس کی حالت دیکھ کر کہا کرتا تھا، مجھے عبید بن عمیر رحمۃ اللہ کے پاس شرارت کے لیے بیوی بھیجنے کا کس نے مشورہ دیا؟ اس نے تو میری بیوی بگاڑ کر رکھ دی۔ پہلے ہماری ہر رات شب زفاف تھی، اب اس کی ہر شب عبادت بن گئی۔ وہ راتوں کی عبادت میں مشغول ہو کر